أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل، وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کہ اشارہ رحمت کے عروج میں ہم سب کو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کی آمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ قدم قدم پر سب کو لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ آج اس روحانی ماحول میں ہمارے ساتھ کچھ افسردہ خیالات بھی ہیں جو زلزلہ کی آفت کی وجہ سے امت مسلمہ کا ایک حصہ اس آفت کا شکار ہوا۔ بہت سے لوگ شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہوئے، بہت سے بے گھر ہوئے، بہت سے لوگوں کے آشیانے ٹوٹ گئے، بہت سے لوگوں کی امیدوں کے گلشن ویران ہو گئے۔ یقیناً ان کا رنج، افسوس اور دکھ درد جگر میں محسوس ہو رہا ہے۔ ہم اس اہم موقع پر ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ شہیدوں کو فردوس کے بالا خانوں میں بلند مقام عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال زخمیوں کو شفا عطا فرمائے، بے گھروں کو اچھے گھر عطا فرمائے، جن لوگوں کو صدمے پہنچے ہیں اللہ ان کو صبر عظیم کی توفیق عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، شیڈول کے مطابق ہماری آج کی گفتگو
بڑے اہم موضوع پر ہے۔ مفہوم قرآن بدلنے کی واردات قسط نمبر 8۔ اس سے پہلے 7 اقساط اسی مقام پر بیان کی گئی ہیں، جن میں سے 5 تو گزشتہ 5 رمضان المبارک کے مہینوں میں مختلف سالوں میں گزری، اور 2 اقساط رمضان المبارک کے علاوہ بھی گزشتہ سال کے دوران اور اس سال کے دوران وہ مکمل ہوئی، اور اللہ کے فضل سے دنیا کے کونے کونے تک ان کو سنا گیا اور کتابی شکل میں ان کا مطالعہ بھی کیا گیا۔ آج کا موضوع پھر اسی اہم بات سے منسلک ہے کہ قرآن مجید جو کہ کتاب ہدایت ہے، جو کتاب نور بھی ہے، کتاب سرور بھی ہے، جس میں زندگی بھی ہے اور تابندگی بھی ہے، اس کے الفاظ کو اور اس کی آیات کو جب غلط پس منظر میں پڑھا جائے تو پھر اسی قرآن مجید سے گمراہی پھیلتی ہے اور اسی سے اندھیروں کے سوداگر کائنات میں اندھیرے بانٹتے ہیں۔ ہم نے اللہ کے اذن، اس کی توفیق اور حکم سے یہ عزم کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ تمام آیات کہ جن کو غلط پس منظر میں پڑھا جاتا ہے یا جن کے مفہوم پر واردات کی جا رہی ہے، قسط وار ان کا بیان کر کے ان کے اسی مفہوم کو واضح کریں گے جو صفہ کے عظیم ماحول میں پڑھایا گیا تھا، اور جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے سیکھا، صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا، اور پھر پوری امت مسلمہ کا جمہور آج اسی مفہوم اور عقیدے کے مطابق قائم رہا۔ محتشم سامعین حضرات، یقیناً یہ مرحلہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مقابلے میں آیات لے کے کھڑا ہو جائے اور ان آیات کی وجہ سے کسی کا رد کرنا شروع کر دے، تو وہ انسان کتنا ہی حق کا علمبردار کیوں نہ ہو، آیات بہرحال جب مقابلے میں پڑھی جا رہی ہوں تو اس کو سوچنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اور دل میں اس کے پریشانی بھی اسے محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ کوئی نیا کام نہیں۔ شروع سے ہی اہل حق کو ایسی صعوبتوں کا سامنا رہا ہے، اور انہوں نے آیات سن کر، آیات کی تشریح کر کے صحیح مطلب کو جب بیان کیا، وہی لوگ جو پہلے اپنے موقف پر ان آیات کو پڑھ رہے تھے، حق پرستوں کی تشریح پر انہوں نے اپنے موقف سے توبہ کر کے حق پرستوں کے موقف کو قبول کر لیا۔ میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اس آیت کو بھی کچھ لوگوں نے ورد بنایا ہوا ہے اور بطور وظیفہ اس کو اپنے دروس میں پڑھتے ہیں، اور مشرکین اور کافرین کا جو اس میں ذکر کیا گیا اس کو بیان کر کے آج کے سادہ لوگ مسلمانوں تک اس آیت کو منطبق کرتے ہیں کہ خالق کائنات فرما رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی، مَا لَا يَضُرُّهُمْ، جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں، وَلَا يَنفَعُهُمْ، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور وہ بتوں کے پجاری کہتے ہیں کہ یہ بت ہمارے اللہ کے پاس سفارشی بن جائیں گے اور ہماری سفارش اللہ کے پاس کریں گے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ
کلمہ گو ہونے کے باوجود حضرت داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ یا حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، ایسے بزرگوں کو وہ اپنا شفیع بنائے ہوئے ہیں اور ایسے بزرگوں کو انہوں نے اپنے لیے حاجت روا بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ انہی بت پرستوں کی طرح ان کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی سمجھتے ہیں۔ تو جیسے قرآن مجید ان مشرکوں کا رد کر رہا ہے، ایسے ہی معاذ اللہ ان لوگوں کا بھی رد کر رہا ہے۔ یہ واردات کا طریقہ ہے کہ پہلے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، پھر ترجمہ کیا جاتا ہے، اور پھر ساری کی ساری تقریر جو ہے وہ امت مسلمہ اور ان اولیاء کے خلاف کی جاتی ہے، اور بار بار یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سارے جو ہیں، اور بالخصوص یہ احساس دلا کے کہ دیکھو وہ مشرک بھی بتوں کو اس لیے ہی پوجتے تھے اور ان کا تعلق اس لیے تھا کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دیں گے اور اللہ کے سفارشی بن جائیں گے، اللہ کے دربار میں سفارشی بنیں گے، اور یہ آج کے مسلمان بھی ولیوں کو یہی سمجھ رہے ہیں، اور ان میں پھر مشرکین میں فرق کیا ہوا؟ معاذ اللہ یہ ایک گردان ہے جو ہر چھوٹے بڑے کو یاد ہے، اور درس قرآن ہو یا درس حدیث ہو یا جو کانفرنس ہو یا کنونشن ہو، اسی بات کو اچھالا جاتا ہے اور امت مسلمہ پر شرک کے تیر برسائے جاتے ہیں۔ آؤ میں قرآن و سنت کی حسین روشنی کی زیر سایہ اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے، اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ان لوگوں سے کتنا مختلف ہے، اور قرآن مجید نے ہمارے عقیدے کی کتنی حمایت فرمائی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107 پر حضرت یزید الفقیر خود اپنا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ حضرت یزید الفقیر کہنے لگے کہ میں خارجی ہو گیا، عقیدہ میرا تبدیل ہو گیا۔ خارجی یہ اسلام میں جو پہلے فرقے بنے ہیں ان میں سے معتزلہ اور خوارج کا فرقہ ہے۔ خوارج کے نزدیک جب کوئی شخص ایک کبیرہ گناہ کر لیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دائمی جہنمی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے غلط عقیدے ہیں ان کے۔ حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں میں خارجی بن گیا، مائلان میرا خارجیت کی طرف ہو گیا، اور ایک پوری جماعت میرے ساتھ تھی۔ ہم گھر سے نکلے کہ چل کے مکہ شریف میں حج کرتے ہیں، اور حج کے بعد اپنی زندگی خارجیت کی تبلیغ میں وقف کریں گے، اور زندگی بھر یہ خارجیت کا پیغام آگے پہنچا کے اپنے گمان کے مطابق حق کا پیغام آگے پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں ہم اس عزم سے گھر سے نکل گئے، پوری ایک جماعت میرے ساتھ تھی۔ مدینہ شریف میں جب ہم پہنچے تو مسجد نبوی شریف میں مدینہ شریف کی اس مقدس بستی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں ایک ستون کے ساتھ بیٹھے ایک بزرگ قرآن مجید کا درس دے رہے تھے اور حدیث شریف پڑھا رہے تھے۔ ان کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نامور صحابی ہیں۔ حضرت یزید کہتے ہیں وہ حدیث پڑھا رہے تھے، سامنے ایک حلقہ تھا، لوگ بیٹھے بڑے ادب سے پڑھ رہے تھے، ہم بھی ساتھ پیچھے جا کے بیٹھ گئے۔ ہم نے سنا کہ وہ حدیث شفاعت بیان کر رہے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو پڑھایا تھا شفاعت کا مضمون، وہ مجمع عام میں اس کا درس دے رہے تھے اور لوگوں کو شفاعت کی حدیث کا پیغام سنا رہے تھے۔ اور وہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو موقوف ذکر کیا، باقی بے شمار جگہ پر وہ مرفوع موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ حشر بپا ہوگا تو اس وقت امت مسلمہ کی عظیم شان ہوگی۔ خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک سٹیج پہ جمع فرما دے گا۔ سٹیج اتنا بڑا ہے جو ایک ٹیلا ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی پوری امت اس پر موجود ہوں گے، اور ساری امتیں نیچے سے یوں دور سے
ललचाई नजरों से देख रही होगी कि ये कितनी अजीम अजमत वाली उम्मत है कि जिन सब के लिए इतने बड़ा स्टेज बना दिया गया है। चलो इनके पैगंबर या खास लोगों के लिए तो होता, ये सारी उम्मत की इतनी बुलंदी पर फायज है, सारे लोग रश्क से देख रहे होंगे, सारी उम्मतें और आम लोग निगाहें उठा उठाकर इस पूरी उम्मत का मंजर उस वक्त मुलाहजा करेंगे। ऐसे में अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, खुद अल उमम बिऔसानिहिम, खालिक़े कायनात फरमाएगा हर उम्मत ने, हर कौम ने, हर जमात ने, हर तबके ने दुनिया में जिस बुत की पूजा की है वो अपने बुत के साथ हो जाए। जिसको उन्होंने झूठा माबूद बनाया हुआ था वो उसके साथ खड़ी हो जाए। वो बुतों के पुजारी बुतों के साथ खड़े हो जाएंगे। हुक्म होगा वो बुतों के पुजारी बुतों समेत उनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। ऐसे में उम्मत मुस्लिमा और दीगर जो मोमिनीन मुख्तलिफ अदवार में हुए हैं वो खड़े होकर अभी इंतजार कर रहे होंगे कि खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू खुद इन बंदों से कलाम फरमाएगा। मैदान हशर है, अल्लाह को मानने वाले सारे मुंतजिर खड़े हैं। खालिक़े कायनात अभी हिजाब में है और अपने बंदों से गुफ्तगू फरमाएगा, माज़ा तंतज़िरून, तुम्हें किसका इंतजार है? बंदों किसके इंतजार में खड़े हो? सारे चले गए, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो सारे इंसान जो कलमाए हक पर मौजूद दुनिया में रहे हैं और बिलखुसूस रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के नफूस बोलेंगे, नंतज़िरु रब्बना, हम अपने रब के इंतजार में खड़े हैं। वो बुतों के पुजारी बुतों के साथ मिले और उनको अपने झूठे माबूदों के साथ जहन्नम में फेंक दिया गया। हम तो अपने रब के इंतजार में खड़े हैं। तो खालिक़े कायनात फरमाएगा, आना रब्बुकुम, तुम्हें मेरा इंतजार था तो मैं आ गया हूं, मैं तुम्हारा रब हूं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अभी तक चूंकि लोगों की आंखों के सामने हिजाब होगा, जब ये आवाज आएगी कि मैं तुम्हारा रब हूं, आओ मेरे साथ चलो चलते हैं, तो ये कहेंगे हत्ता ननज़ुरा इलैका, जरा ये हिजाब हटा दो, हम देख तो लें, ज़ियारत तो कर लें। हमने दुनिया में बड़े सख्त काम किए थे इस दीदार की खातिर, हमने बगैर देखे के माना था, आज तो अपना जलवा दिखा दे। अभी जन्नत में जाने का मामला बाद में होगा। खालिक़े कायनात हशर के उस माहौल में ही अपने बंदों को अपना दीदार करा देगा, हिजाब दूर कर देगा। यद हको, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस वक्त खालिक़े कायनात मुस्करा रहा होगा। मैदान हशर जहां किसी का कोई पुरसाने हाल नहीं, किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं, वहां पर हक परस्तों के लिए कैसा एहसास है। जन्नत में जाकर दीदारे इलाही मिलना वो बात का मामला था। हशर बपा होने के बाद खालिक़े कायनात ने खुद उधर जलवा किया है, खुद उधर अल्लाह तशरीफ ले गया है, जिस तरह भी उसकी शान के लायक है, और यह कह दिया है मैं तुम्हारा रब हूं। जब बंदों ने दीदार का तकाजा किया है, खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने दीदार अता फरमा दिया है। तमाम बंदों जो सदियों से बंदे तड़प रहे थे अपने रब के दीदार के लिए, रब का दीदार करते ही खालिक़े कायनात की तस्बीह और सना शुरू फरमा देंगे। और ये भी हम हक परस्तों का अकीदा है। वैसे जन्नत में जाने के वक्त जाके हमें खबर मिलती कि ये अल्लाह आ गया है और ये अब दीदार करा रहा है। कुर्बान जाऊं माहे मदीना तुम्हारे मुशाहदे पे, तुमने आज ही वो हशर का माहौल सब बयान कर दिया है। दुनिया में क़यामत का इल्म, उसके बारे में लोगों को शक है कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी खबर है या नहीं, और किस अंदाज में है। बिल यकीन बिल साथ तो यकीनन खुदा जानता है, उसके सिवा किसी को कोई पता ही नहीं चल सकता। लेकिन उस जाते गिरामी के इल्म का क्या कहना जो हशर बपा होने के बाद के हालात को भी यूं ही बयान कर रहे हैं जैसे आंखों दीदा चीज के हालात को बयान किया जाता है। फरमाया इस तरह सारे खड़े होंगे, अल्लाह ताला फिर जलवा फरमा देगा। अब खालिक़े कायनात फरमाएगा, हुआ यंतलिकु बिहिम फयत्तबिऊनहु, अल्लाह उनको साथ लेके चलेगा जिस तरह उसकी शान के लायक है। खालिक़े कायनात फरमाएगा, आओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूं। सारे पीछे पीछे चल पड़ेंगे। अब खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू
हर बंदे को नूर अता फरमाएगा। नूरहुम यस्आ बैन अयदीहिम, ये नूर का जुलूस होगा। हर बंदे का अपना अपना जुलूस साथ है, नूर होगा, नूर से आगे चल रहा होगा। अब आगे पुल सिरात आ जाएगी। पुल सिरात पर गुजरने के जब वक्त आएगा तो उस वक्त तक मुशरिकीन तो पहले फारिग हो गए, जिनको पहले ही जहन्नम में गिरा दिया गया। अब यह था कि जिनको नूर दिया गया है, अब इनमें भी एक पार्टी भी शामिल है, वो है मुनाफिकीन की। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्योंकि जुबान से तो वो कलमा पढ़ते रहे, कुछ ना कुछ फायदा उनको भी होगा, लेकिन वो ऐसा है कि जिससे सिर्फ इतना ही उस कलमे की इज्जत जाहिर होगी, हकीकत में उनको कोई फायदा नहीं होगा। पुल सिरात तक पहुंचने से पहले तो नूर मुनाफिक के पास भी होगा, उस वक्त रोशनी उसके पास भी होगी, लेकिन जो ही पुल सिरात सामने आ जाएगी, मुनाफिक का नूर बुझ जाएगा और मोमिन का नूर फिर भी जगमगा रहा होगा। उस वक्त मुनाफिक मुरझा चुका होगा और वो जगह है जहां से मुनाफिक दायमी तौर पर जहन्नम में गिर जाएगा। असल में हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात उस मस्जिद नबी शरीफ के दर्स में शुरू इसलिए की थी कि एक शख्स ने सवाल किया था, अल्लाह का फरमान है इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में से हर बंदा ही जहन्नम में वारिद होगा। हर बंदा जब जहन्नम में जाएगा तो जल जाएगा, राख हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? तो हजरत जाबिर ये बयान कर रहे थे कि मतलब हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया हुआ है कि वारिद होने का मतलब है कि पुल सिरात वो जहन्नम पर ही है जिससे ये गुजर के निकल जाएगा। ये मतलब है वारिद होने का। इसका ये मतलब नहीं कि हर बंदा ही जहन्नम में दाखिल होगा और जहन्नम के शोले उसको जला के राख करेंगे। नहीं, बुरूद का ये मतलब है, क्योंकि पुल सिरात को जहन्नम के ऊपर रखा गया है, वहां से सब गुजरेंगे। जो बुरा है या जिसका अकीदा खराब है वो गिर जाएगा, और जो सच्चा है जिसने अमल तमाम किया है वो इस अंदाज में गुजरेगा कि उसके नूर की वजह से वो जहन्नम के शोले भी बुझ रहे होंगे और जहन्नम पुकार के कहेगी जोशा मोमिन इन्ना नूरा का कद अत्फा लाबी, तुम जल्दी गुजर जाओ, तुम्हारे नूर से तो मेरे शोले बुझते जा रहे हैं। ये बुरूद का मतलब है कि ऊपर से सब गुजरेंगे, फिर उनमें से कुछ गिर जाएंगे और कुछ जो है वो बरहरास्त सीधे आगे निकल जाएंगे। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस शरीफ का दरस इस सवाल के पस मंजर में जब दे रहे थे, फरमाने लगे अब मोमिनीन इस अंदाज से गुजरेंगे कि आंख झपकने से पहले पार हो चुके होंगे। अव्वलो जुमरतिन तंजू वजूहुहुम कल कमरे लैलतल बद्र, फरमा सबसे पहले जो पुल सिरात से पार होंगे वो 70,000 का ग्रुप होगा और उनके सबके चेहरे 14वीं के चांद की तरह जगमगा रहे होंगे। ला युहासबून, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका कोई हिसाब ही नहीं होगा। 70,000 चमकते चेहरे लेकर वो जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। सुम्मा, इनके बाद का अबवाए नज्म फिल फल्क, आसमां पे देखते हो तो जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता नजर आता है, इस पहले ग्रुप के बाद जो दूसरा ग्रुप गुजर रहा होगा उनके चेहरे उस सितारे की तरह चमक रहे होंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कज़ा व कज़ा से तदरीजन बयान कर दिया कि हर एक का अपना अपना नूर होगा और फिर मुसलसल नीचे उसका ग्राफ आता जाएगा। बहरहाल मोमिनीन गुजर जाएंगे और आगे पहुंच जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। इनमें से जो फासिक व फाजिर था उसका गिरना जहन्नम में भी हो जाएगा, लेकिन जिनके आमाल की तकवीयत है वो गुजरेंगे और इस अंदाज से गुजरेंगे। रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार की दुआ के सदके में इस तरह गुजरना हो जाएगा कि टहलते टहलते पुल सिरात से पार हो जाएंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा तहिल्लु शफा, फैसले हो गए, कुछ गिर गए जहन्नम में और अक्सर पार गुजर गए। फिर शफात का दरवाजा मेरे नबी अलैहिस्सलाम खोलेंगे और आप ही नहीं आपके खादम भी शफात करेंगे। फयशफऊन, शफात करेंगे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, शिफात करेंगे अहले बैत अतहार, शिफात करेंगे शफात करेंगे शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, यहां तक कि नातमाम बच्चा भी अपनी वालदा की सिफारिश कर रहा होगा और उसको पकड़ के जन्नत में ले जाने की कोशिश कर रहा होगा। अब ये शफात का दरवाजा जब खुलेगा तो
اس کے इख्तिताम पर क्या है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक कौम को जहन्नम से निकाला जाएगा, जहन्नम में जल जल के राख हो गए हैं, लेकिन कलमा पढ़ा था उन्होंने, जहन्नमी बने हैं। अब फरमा मेरी उम्मत के ही मेरे खादिम उनको जहन्नम से पकड़ के बाहर निकालेंगे। फयुजालून फी फनाइल जन्ना, जन्नत के अंदर नहीं, साथ वाली ग्राउंड में उनको रखा जाएगा। यरुशून अलैहिल मा, तो जन्नती उस पे पानी का छिड़काव करेंगे उन जहन्नमियों पर जिनको जहन्नम से निकाल के लाए हैं। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं युम्बितूना, वो उग आएंगे जिस तरह के सैलाब की जरखेज मिट्टी में से बड़ी खूबसूरत कौंपल निकलती है, ऐसे ही उनके जले हुए बदनों से चमकते चेहरे निकल आएंगे, उनके सफेद बदन निकल आएंगे। जिस वक्त उन पर जन्नत के पानी का छिड़काव किया जाएगा वो बिल्कुल ताबनाक सूरत में चमकना शुरू कर देंगे। फयुजअलु लहुम का दुनिया, फिर अब उनकी जन्नत का फैसला होना है। अल्लाह एक तो पूरी दुनिया जितनी उनको जन्नत देगा, वह अशरतु अमसालिहा, और 10 इसकी मिसलें भी अता फरमा देगा। एक वक्त वो है कि जहन्नम में जल रहा है, अब यशफाउन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफाअत का दरवाजा खोला है, तो अब शफाअत आम हो गई है, हर एक जो इस लायक है उसको हिस्सा मिल गया है। इन्होंने पकड़ पकड़ के जहन्नमियों को, जिनका कलमा था, ईमान था, लेकिन अमल की वजह से बर्बाद हो गए थे, जहन्नम में गिरे हुए थे, ये उनको उठाएंगे, उठा के ले आएंगे, उस पर पानी बहाएंगे, उनका बदन सलामत इस अंदाज में निकलेगा कि बिल्कुल चेहरे हशाश बशाश होंगे। और खालिक कायनात जल्ल जलालहू इस दुनिया जैसी एक जन्नत देकर साथ इसकी मिसल 10 जन्नतें और अता फरमा देगा। ये सबसे कम जन्नत के मालिक हैं जिनको दुनिया जैसी 11 जन्नतें अता फरमा दी जाएंगी। अब इस हदीस के जिक्र करने का मकसद ये है कि मस्जिद नबवी शरीफ है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुना रहे हैं, उधर खारजियों की जमात भी पीछे आके बैठी हुई है। खुद यजीद अल फकीर कहते हैं मैं उठ के सवाल करने लगा, मैंने कहा माजा तुहद्दिसु या साहिबा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी को होश करके बोलो, क्या तुम बता रहे हो लोगों को? माजा तुहद्दिसून, तुम लोगों को क्या बता रहे हो कि जहन्नमियों को जहन्नम से निकाला जाएगा? व यक़ूलुल्लाहु तआला, और उधर कुरान मजीद में तो अल्लाह का फरमान और है, तुम किस तरह ये कहते हो कि जहन्नमियों को जहन्नम से निकाला जाएगा? खालिक़े कायनात तो फरमाता रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नारा फक़द अख़ज़ैता व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। आले इमरान है, खालिक़े कायनात का फरमान है, रब्बना, ये बंदा कहेगा ए अल्लाह इन्नका मन तुदखिलिन नार, जिसको तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया एक मर्तबा, फक़द अख़ज़ैता, अब उसको तो तूने रुसवा कर दिया, व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, अब उसका तो कोई मददगार है ही नहीं, उसे कोई निकाल ही नहीं सकता, वो बाहर आ ही नहीं सकता, बाहर निकल ही नहीं सकता। तो हजरत जाबिर देखो तुम क्या बता रहे हो, अल्लाह का कुरान तो कहता है जो जहन्नम में चला जाएगा निकल नहीं सकेगा, और तुम कहते हो कि इस तरह निकाला जाएगा बेहिसाब, निकाल निकाल के उनको जन्नतें दी जाएंगी। और फिर सूरह हज की आयत भी पढ़ दी, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा उईदू फीहा वज़ूकू अज़ाबल हरीक, कि जब भी जहन्नमी ये इरादा करेंगे, कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन, कि घुटन की वजह से चाहेंगे कि हम जहन्नम से बाहर निकलें, उईदू फीहा, उनको फिर लौटा दिया जाएगा और कहा जाएगा ज़ूकू अज़ाबल हरीक, अब चखो अजाब, तुम आज का अजाब चखो। तो हजरत यजीद अल फकीर कहते हैं मैं डट गया, मैंने कहा तुम क्या हदीस बयान कर रहे हो? देखो 2 आयात मेरे पास है, अल्लाह फरमाता जब भी कोई निकलने का इरादा करेगा उसको दोबारा फेंक दिया जाएगा और साथ झिड़की भी दी जाएगी, अब चख अजाब, तू क्यों बाहर आता है? तो फिर जहन्नम में जो दाखिल हो जाएगा वो तो जहन्नम से निकल ही नहीं सकता। और ऐ अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी, इतना जिम्मेदार तुम्हारा मनसब है, और मस्जिद नबी शरीफ में तुम दरस दे रहे हो, और मस्जिद नबी शरीफ के सतून के साथ तुम्हारी क्लास लगी हुई है, और तुम आयात की मुखालफत कर रहे हो और ये बता रहे हो कि वो उनको जहन्नमियों को निकाला जाएगा और उन पे पानी छिड़का जाएगा और उनके चेहरे चमक जाएंगे और फिर उनको दुनिया की 11 मिसल जन्नत दे दी जाएगी। ये तमाम तुम कुरान मजीद की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अब सही मुस्लिम में ये सब कुछ मौजूद है।
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ اعتراض سنا تو کمال خندہ پیشانی سے جواب دیا. حلقہ بیٹھا تھا، ان کو بھی یہ ادب تھا کہ درس قرآن ہو رہا ہے، اگر کسی نے سوال کیا ہے تو اس کی ٹانگیں نہیں توڑنی، اس کو جواب دینا. اور اب وہ سوال کرنے والا اب دیکھو 2 آیات پیش کر کے سوال کر رہا ہے، اور سننا جب جواب آئے گا تو وہی خارجیت سے توبہ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھیں گے. اور خود ہی آگے بیان کر رہے ہیں. حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں جب میں اپنے بڑے تند و تیز اور گرم دلائل دے کے چپ ہوا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو شروع کی. تمہیں پتا ہے نا یہ وہی جابر ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بیٹھتے تھے ان کے علم کو سلام کرتے تھے، اور لوگوں نے کہا تھا تاسفو جابرم بالعلم وانت انت علی، ان کے علم کی بڑی باتیں کرتے ہو حالانکہ تم تو خود مدینہ العلم کے باب ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا انہ کان یفسر آیا، ایک آیت کی تفسیر مجھے کہیں بھی نہیں ملتی تھی، وہ آیت مجھے ان کے خرمن علم سے ملی ہے، تو جب بھی بیٹھتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں. یہ وہی جابر ہے کہ جن کے ابا جی احد میں شہید ہو گئے تھے تو پیچھے 9 ہمشیرہ بھی تھی اور قرض بھی تھا، اور بڑے نڈھال ہو کے بیٹھے تھے، اور محبوب علیہ السلام سے کہتے تھے یہودی کا قرض دینا ہے اس کو کہہ دو کہ قرض معاف کر دے. میرے محبوب علیہ السلام نے کھجوروں میں ہاتھ رکھا تھا، برکت اتنی آئی تھی سارے قرض بھی پورے ہو گئے اور کھجوریں بھی ساری بچ گئی تھی. وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مسجد نبوی شریف میں شیخ الحدیث ہیں اور حدیث پڑھا رہے ہیں. جس وقت یہ سوال ہو گیا حدیث کے مقابلے میں 2 آیات آ گئی تو فرمانے لگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتقرأ القرآن، ہے مجھ سے سوال کرنے والے کیا تم قرآن پڑھتے ہو، تمہیں قرآن آتا ہے، قرآن جانتے ہو؟ یہ کہتے ہیں نعم، ہاں قرآن ہی میں نے پڑھا ہے، مجھے قرآن آتا ہے، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، میرے پاس قرآن ہے، میں نے قرآن سے دلائل پیش کیے ہیں. تو فرمایا حل سمیتا بمقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے قرآن پڑھنے والے تجھے قرآن سے مقام مصطفیٰ علیہ السلام کا پتہ نہیں چلا؟ کیا تم نے سنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے؟ پوچھا گیا کون سا مقام؟ اب وہ وضاحت میں آیت کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں جس کو وہاں پر اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا. مقام وہ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. فرمایا جہنمیوں والی آیات جو تم نے پڑھی تو تم کو مقام محمود والی آیت نظر نہیں آئی؟ تب فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ، رات کے وقت نفل پڑھ لو، تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نافلہ تلک، یہ تمہارے لیے اسپیشلی ان ایڈیشن ہے کہ تم رات کو تہجد پڑھو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ وقت قریب آنے والا ہے جب اللہ تجھے مقام محمود پہ کھڑا کر دے گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مقام محمد الذی یخرج اللہ بہ من یخرج، مقام محمود کا بتاؤ اور ترجمہ کیا ہے، مقام محمود کا اور مطلب کیا ہے، مقام محمود کی اور حیثیت کیا ہے. مقام محمود نام ہی اس مقام پر ہے کہ جس پہ کھڑے ہونے والے وہ عظیم انسان ہوں گے جن کے بارے میں اشارہ کریں گے ان جہنمیوں کو جنت عطا فرما دی جائے گی. مقام محمودہ، وہ مقام کہ جہاں نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے تو ہر کوئی تعریف کر رہا ہوگا. یہ مطلب ہے، اس کا معنی ہے کہ جہاں ہر کوئی تعریف کر رہا ہوگا رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی اس کی وضاحت سے پہلے اب آیات پر تبصرہ سن لو کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیات کا انکار نہیں کیا بلکہ ایک اور آیت کا حوالہ دے کر مطلب واضح کیا ہے کہ ورنہ واردات ہو جائے گی، تم واردات کر رہے ہو آیات پڑھ کے، آیات صحیح ہے، تم مطلب غلط لے رہے ہو، اور مطلب تب صحیح سمجھ آئے گا جب مقام محمود والی آیت سامنے ہوگی. کیا مطلب بنے گا؟ فرمایا خالق کائنات جل جلالہ جہنم میں جن لوگوں کو داخل کرے گا ان کی 2 کیٹیگریز ہوں گی. ایک وہ ہے کہ جن کو خلود کے ساتھ داخل کیا جائے گا ہمیشہ کے لیے،
یہ کون ہے؟ کافر و مشرک. اور دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ جو داخل تو ہوں گے لیکن کچھ وقت کے لیے یہ گناہوں کی سزا لیں گے اور پھر ان کو نکال دیا جائے گا. تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھایا کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها، کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب نکلیں گے، نکلنا چاہیں گے، ان کو دھکا دے کے پھر گرا دیا جائے گا. یہ ان لوگوں کی بات نہیں جن کے دل میں کلمہ اسلام موجود ہوگا، یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے زندگی شرک میں گزاری ہوگی، کفر کرتے رہے ہوں گے. ان کو کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں نکلنا دیا جائے گا اور ہر لمحہ جہنم میں دائمی عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا. اور دوسری طرف اس کا اگر پس منظر دیکھ لو جو آج ہمیں توجہ سے اس کا سامنے مطلب آ رہا ہے تو پیچھے بات ہی کافروں کی آ رہی ہے. فالذین کفروا، واضح لفظ ہے پیچھے کہ یہ آگے جو حکم بیان ہو رہا ہے کہ جب نکلیں گے تو ان کو دھکا دے کے پھر گرا دیا جائے گا، یہ بات کس کی ہے؟ فالذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کو باہر نہیں نکلنے دیا جائے گا، ان کو دھکا دے کے پھر گرا دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں الٹا کر دیا جائے گا اور دائمی عذاب ان کو ہوگا. اور پھر دوسرے مقام پر انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار، یہاں پر لفظ خزي بولا گیا ہے، رسوائی بولی گئی ہے. لفظ رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی کسی مومن کے لیے نہیں، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو اس کو رسوا نہیں کہا جائے گا، اس واسطے کہ اللہ کا فرمان ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا اور ایمانداروں کو بھی رسوا نہیں ہونے دے گا. مطلب کیا بنا؟ جہنم میں جا کر بھی جو کچھ وقت کے لیے گئے ہیں ان کے جانے کو رسوائی نہیں کہا جائے گا، خزي نہیں کہا جائے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے خزي صرف مشرکین کے لیے ہے، وہ ہمیشہ رہیں گے. اور وہ رسوائی ہے یہ جائیں گے تطہیر کے لیے، یہ جائیں گے پاک ہونے کے لیے، یہ جائیں گے اگر پہلے بخشا نہ گیا، سفارش قبول نہ ہوئی تو کچھ وقت کے لیے جائیں گے، وہ جانا ان کے لیے مفید ہو جائے گا جس سے ان کی تطہیر ہو جائے گی. لہذا انک من تدخل النار فقد اخزیت، یہ آیت ہے ہی مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے. ان کو اللہ فرما رہا ہے وما للظالمین من انصار، ان کافروں کا کوئی حامی نہیں، کوئی مددگار نہیں، ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا، ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا. اب مسجد نبوی شریف ہے، صفہ کا ماحول ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریر ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، تابعین بیٹھے ہیں. جب دو آیات پیش کر کے واردات کی کوشش کی گئی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علم نبوت کے وارث ہیں انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے صحیح مطلب کو واضح فرما دیا. اب اس میں ایک بات تو بالکل آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ کسی کا قرآن پڑھنا یہ اس کے حق پر حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. قرآن غلط مقاصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور قرآن غلط مطالب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے یہ پڑھا گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک آیت کی تفسیر میں جنہوں نے کئی کئی مہینے بسر کیے ہیں ان کے سامنے جسارت کر رہا تھا. حضرت یزید الفقیر کی انہوں نے بڑی آیات پڑھی اور اپنا موقف پیش کر رہے تھے کہ جو جہنمی ہے وہ جہنم سے نکل ہی نہیں سکے گا اور تم یہ حدیث شفاعت بیان کر رہے ہو. حضرت جابر بن عبداللہ نے آیت پڑھ کے سنا دیا کہ اگر جہنمی جہنم سے نکل ہی نہیں سکے گا تو نبی علیہ السلام کو مقام محمود پر کھڑا کرنے کی حکمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے لیے جو مقام محمود ہے وہ مقام محمود ہی اس بات کی دلیل ہے. آیات کا ماقبل پڑھو تو وہ پھر بھی سمجھ آ جائے گا. لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جو جواب دیا تو وہ مقام محمود آیت پڑھ کر ان کو جواب دے دیا کہ تم آیات کو صحیح تب سمجھ سکو گے جب تمہارے سامنے دوسری آیات بھی موجود ہوں گی اور ان کو دیکھ کر کہو گے کہ ایک آیت کا حکم کچھ لوگوں کے ساتھ ہے، دوسری کا کچھ لوگوں کے ساتھ ہے. جو تم نے دونوں پڑھی ان میں سے کسی کا تعلق بھی مومن کے ساتھ نہیں. وہ آیات مشرکین کے بارے میں ہیں اور وہ آیات کفار کے بارے میں ہیں. اور جو نکالنے والی بات ہو رہی ہے یہ مومن کی بات ہو رہی ہے، کافر کی بات نہیں ہو رہی. کافر یقیناً جہنمی رہے گا، یہ مومن ہے بالآخر جنتی بن جائے گا. اور مجھے افسوس ہے آج تک لوگوں کو اس بارے میں بھلیکھا لگا ہوا ہے.
गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का एक प्रोफेसर इस्लामियात की उसने किताब लिखी, यही आयात लिखी, आज भी जिद्दी है कि जहन्नम से कोई नहीं निकल सकेगा। इतना उसको जहन्नम का शौक है कि जहन्नम से कोई निकल ही नहीं सकता। आयात दलालत कर रही है और फिर इस पर कितनी अहादीस मौजूद है, लेकिन वो जाहिरी मफहूम जिसको समझने के लिए खुद कुरान की आयात हमारी रहनुमाई कर रही है कि जहन्नमी जो इस अंदाज में दाखिल होंगे कुफ्र और शिर्क की हालत में, वो कभी नहीं निकल सकेंगे। लेकिन जिसने ईमान कबूल किया है, कितना ही बदकार क्यों ना हो, बिल लाकर जहन्नम से पाक होकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये अल्लाह ताला अन्हु ने जो अल्फाज बोले और आयत पढ़ने से पहले अंदाज क्या था, हल समेता बेमकाम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के हवाले देने वाले तुमने मकाम महमूद आज तक नहीं पढ़ा। मकाम महमूद क्या है? अल बहरुल मुहीत में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु इसका तर्जुमा करते हैं, और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद तो यह कहते हैं मकामुहु यमीन अल अर्श, अर्श की दाईं तरफ हशर के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी चेहरे के साथ, नूरी लिबास के साथ खड़े हो जाएंगे अर्श के दाएं तरफ, और हर निगाह जो उठेगी आपकी तारीफ कर रही होगी, और आप शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, आपसे पहले कोई खोल नहीं सकेगा, और जब आप खोलेंगे तो आप ही की दी हुई इज़्न से और आपकी उस खोलने के फैज से जो अल्लाह की तुमसे आपको इजाजत मिली, क्या होगा? फिर उम्मत के औलिया भी अपने खुद्दाम की शफाअत कर रहे होंगे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अंदाज बड़ा अजीब है। वो कहते हैं मकाम महमूद क्या है? अजलसहुल्लाहु माहु अलल अर्श, खालिक़े कायनात अपने नबी अलैहिस्सलाम को अपने साथ अर्श पे बिठा लेगा। अब ये वो जाने की इससे मुराद क्या हो सकती है, मैयत किस अंदाज में है। अजलसहुल्लाहु माहु अलल अर्श, अल खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू अर्श पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठा लेगा। ये वो मकाम है कि जब हर फरिश्ता भी तारीफ कर रहा होगा, अगरचे आज भी करते हैं मगर वो अंदाज खास होगा। हर बंदा देखने वाला, हर शख्स ही तारीफ कर रहा होगा कि ये हैं वो अल्लाह के खलीफा अल इतलाक, जिनको अल्लाह ने कायनात की सरदारियों के ताज पहनाए हैं। अब मकाम महमूद पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और शफाअत का दरवाजा खोल देंगे। फिर क्या होगा? तहिल्लु शफा, वो ही हदीस जाबिर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। शफाअत जब खुल जाएगी, यशफाऊन, और बंदे भी शफाअत करेंगे। अब वो आयत सामने रखो जो हमने वारदात की इंकिशाफ के लिए शुरू में पढ़ी है, याबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यदुर्रुहुम वला यनफउहुम व यक़ूलून हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह। यहां पर पहले जिक्र आ रहा है मुशरिकों का, और आयत के हर लफ्ज में उन्हीं का जिक्र है कि वो इबादत करते हैं उन लोगों की अल्लाह के सिवा जो कोई फायदा भी नहीं दे सकते और कोई नुकसान भी नहीं दे सकते, और ये मुशरिक उनको कहते हैं कि ये हमारे अल्लाह के यहां सिफारशी बन जाएंगे। ये आयत, और अब इसके सामने वो आयात और वो मफहूम जो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया है, और मकाम महमूद वाली आयत और फिर यशफऊन के अल्फाज, ये बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे। इधर क्या है? एक शफी नहीं, कई शुफा हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं, आपके सहाबा भी हैं। 70,000 का कोटा तो सिर्फ हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। हर सहाबी के अलग कोटे हदीस में मौजूद हैं। फिर सिद्दीक है, शहीद है, औलिया है, सूफिया है और सुहाद है, यहां तक कि अस्सिक्तुल मुरागी मुरब्बाहू, सरकार फरमाते हैं ना तमाम बच्चा भी रब से झगड़ा करेगा कि मैं भी अपनी अम्मी को जन्नत में लेके जाऊंगा। इस हद तक शफाअत आम हो जाएगी। अब कुरान भी सही है और ये फरमान भी सही है, हक आयात सही है, तो मतलब क्या है? उधर बात मुशरिकीन की है और इधर बात मोमिनीन की है। वो मुशरिक हैं जिनको मकाम महमूद का साया नहीं मिलेगा, ये मोमिन हैं जिनको मकाम महमूद का साया मिल जाएगा। वो पुत्रों की परस्तश करते हैं और ये मोमिन अल्लाह के सिवा किसी की परस्तश नहीं करते। वो पुत्रों को अपना शुफा कह रहे थे, अल्लाह ने मुस्तहब कर दिया। ये महबूब अलैहिस्सलाम को अपना हामी कह रहे हैं, अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया, हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह,
हाउला इसमें इशारा है, ये हमारे शुफा हैं, ये हमारे शुफा हैं। वो बुतों के झूठे पुजारी, बुतों के आबिद, बुतों के बारे में कह रहे हैं ये हमारे पुजारी हैं। इतनी दोहरी वारदात की जा रही है इस मकाम पर। किसी के ये कहा जाए ये चूड़ा तेरा मामू है, उसके लिए ये भी बड़ा गुस्से का मामला है। मामू उसका अगरचे आम सा इंसान हो, लेकिन किसी चूड़े की तरफ उसको मंसूब कर दिया जाए कि वो फलां चूड़ा तेरा मामू है, वो कहेगा तुमने तो मेरी गैरत पर हमला किया, चूड़े को मेरा मामू बना दिया। इन जालिमों का जुल्म देखो। लातो मनात को हमारा शफी कहते हैं। हाउलाए की जगह वो है, और ये हाउलाए दाता साहब पे बोल रहे हैं। हाउलाए के इशारे ये हजरत ख्वाजा साहब पर कर रहे हैं। हाउलाए के इशारे सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ कर रहे हैं, और हाउलाए का इशारा कायनात के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर रहे हैं। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? इससे बड़ा दिलों के लिए तंगी का सामान क्या हो सकता है? और इससे बड़ा जिगर के लिए तीर क्या हो सकता है? जब तुम जो मामू ना हो और चूड़े को किसी का मामू करार दे दिया जाए, उस पर गुस्सा आता है। और जब बुतों को हमारा शफी करार दिया जाए तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? हम कहते हैं हाउलाए ये नहीं है जो तुमने बना रखे हैं, वो औरों के हैं, वो बुत परस्तों के हैं। हम जिनको मानते हैं वो दाता गंज बख्श अजमेरी हैं, वो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, वो अल्लाह के वली हैं। हम एक लम्हा भी उनकी इबादत रवा नहीं समझते। अल्लाह के सिवा हर वक्त किसी की इबादत उसके सिवा हराम है, कुफ्र है। हम इनको मानते इसलिए हैं कि ये अल्लाह के इज्जत वाले बंदे हैं, उसकी इबादत करते हैं, अपनी नहीं करवाते, अल्लाह की करते हैं। अल्लाह ने इबादत की वजह से इनको मकाम दे दिया है। जो ये बोलते हैं अल्लाह पूरी फरमा देता है। याबुदून मिन दूनिल्लाह, पहला लफ्ज़ वाज़ेह कर रहा है कि बलियों को बुतों के साथ ना मिलाओ, इस वास्ते कि बलियों के दीवाने बलियों की इबादत नहीं करते। कोई बली माबूद नहीं है, कितना ही बड़ा गौस क्यों ना हो, कितना ही बड़ा कुतुब क्यों ना हो, कितना ही बड़ा वली क्यों ना हो, सालिक क्यों ना हो, सूफी क्यों ना हो, वो हरगिज़ माबूद नहीं है। 1% भी उसकी इबादत जायज नहीं है। वो खुद अल्लाह की इबादत करने वाला है। हमने उनको इसलिए मान रखा है कि वो अल्लाह की इबादत करके कुर्ब में पहुंच चुके हैं। भला बुत कुर्ब में पहुंच कैसे सकता है? उन लोगों को अकल का इलाज करवाना चाहिए। बुत तो मरदूद है, बुत अल्लाह का गजब शुदा है, बुत अल्लाह का दुत्कारा हुआ है, वो तो कुर्ब में हो ही नहीं सकता। हम उनकी शिफात मांगते हैं जिनको अल्लाह ने कुर्ब अपना अता फरमा रखा है। हाउलाए शुफाउना इंदल्लाह, वो बुत और वो काफिर, इधर मोमिन और इनके वली, मोमिन और इनके नबी, मोमिन और इनके सिद्दीक और शहीद, खल्क़े कायनात जल्ल जलालहू ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में दोनों को अलग-अलग बयान कर दिया। अब ये ज्यादती है इस जमाने की सबसे बड़ी। इतना बड़ा हमला हो जाता है, फिर भी लोग कहते हैं कि उन्होंने तो कोई फिरका वारियत की ही नहीं, वो किसी को कुछ कहते ही नहीं है। इससे बड़ा और क्या कहना होगा? जब एक चूड़े को तुम अपना मामू नहीं मानते, तो जब एक बुत को तुम्हारा शफी बनाया जा रहा हो, इससे बड़ा हमला क्या हो सकता है? हम वाज़ेह करते हैं कोई बुत हमारा शफी नहीं है। हम लानत भेजते हैं बुतों पर और हम नारे लगाते हैं अल्लाह के बंदों के, जो खल्क़े कायनात जल्ल जलालहू की इबादत करने वाले हैं। और एक लम्हा भी उनकी इबादत हराम और शिर्क और कुफ्र है। वो अपनी इबादत नहीं करवाते और ना ही हम उनकी करते हैं। वो अल्लाह के कुर्ब में यूं पहुंचने वाले हैं। मेरे महबूब अलैहि सलाम फरमाते हैं यशफऊन, सारे ही वली शफात कर रहे होंगे और अल्लाह उनको अपने अपने हिस्से का कोटा अता फरमा देगा। अब आगे हदीस शफात किस अंदाज में हजरत जाबिर उसी इज्तिमा में, चूंकि अभी वो महफिल तो जारी है, हजरत यजीद ने सवाल किया था, अभी जवाब मिला है, अभी उन्होंने तबसरा करना है कि अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूं। हजरत यजीद कहते हैं हजरत जाबिर ने मुझे जवाब दे दिया, मगर इस तरह के यूं लगता था कि अब इल्म के किसी समुंदर का कोई किनारा टूट गया है। मुसलसल बोल रहे थे और इतने दलाइल दे रहे थे कि अखाफ अल्लाह अहफज़ा, मुझे खतरा हुआ कि अब ये सब कुछ मैं याद ही नहीं रख सकूंगा। ये जितने दलाइल बयान कर रहे हैं और जितनी ये तकरीर कर रहे हैं,
کہنے لگے مجھے اتنا اس میں سے ضرور یاد ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت مومنین جو بھی جہنم میں تھے ان کو جہنم سے نکال کے بحر کیا جائے گا تو ان کی صورت کیا ہوگی؟ فرمانے لگے ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے قیدان السماسم، ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ جس طرح کے تل کی لکڑی ہوتی ہے، تل کی لکڑی اس کا پودا چھوٹا سا ہوتا ہے اور لکڑی باریک سی ہوتی ہے، وہ کچھ شیطیر اس کی لکڑی کے نہیں ہوتے، تل کی لکڑی قیدان السماسم، بالکل یہ بندہ جہنم میں جل جل کے تنکا بن چکا ہے اور اب اس کو نکالا گیا ہے، پھر اب اس کو جنت کی نہر میں غسل دیا جائے گا، یخرجون قلقراتیس، جب نکلیں گے تو سفید چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا وہ اور پارٹی ہے کہ جن کا کوئی شفیع نہیں، ورنہ میری پارٹی جو ہے جو میرے ہے میں تو ہوں ہی، میں نے اوروں کو بھی اپنے غلاموں کو بھی شفیع بنا دیا ہے، نکالتے جائیں گے وہ بت پرست اور بتوں کے پجاری ان کے معاملے جدا ہے۔ اب دیکھو آیت کے اندر بھی اللہ نے واضح فرما دیا جس میں یہ فرمایا تھا کہ انک من تدخل النار فقد اخزیت، یا اللہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ آگے کیا لفظ ہے؟ وما للظالمین من انصار، سب کے نزدیک یہاں ظالمین کا معنی ہے کافرین، یہ کافرین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ما للظالمین من انصار، ما للظالمین من انصار، ایک جگہ نہیں درجنوں مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں معین کر کے کافروں کو کہا گیا ان کا کوئی والی نہیں، ان کا کوئی ولی نہیں، ان کا کوئی مولا نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کتنا شوق ہے ان لوگوں کو اپنے مددگار کی جو اللہ سے اذن سے مددگار بنے گا اس کی نفی کر کے خود اپنے آپ کو اس کفر والے طبقے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس واسطے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے مومن کے مددگار کی نفی کہیں بھی نہیں کی، بلکہ وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ مومنوں کی تو یہ شان بیان کی ہے کہ فرمایا میرے مومن کا ولی بھی ہوتا ہے، اس کا مددگار بھی ہوتا ہے، نصیر بھی ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے۔ اور ادھر ما للظالمین من انصار، فرمایا ہم نے جن کو جہنم میں دائمی داخل کر دیا یہ کافر ہیں، اور یہ ٹھیک ہے ان کا کوئی مددگار نہیں، لیکن جن کے دل میں ایمان ہے، حضرت جابر نے اسی تقریر میں کہا یازن حبۃ شعیرہ، جو جتنا بھی جس کے دل میں خیر ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دی جائے گی۔ اب اس گفتگو سے کوئی یہ بھی اثر نہ لے کہ جب شفاعت ہے تو پھر ہمیں نمازوں کی ضرورت کیا ہے، روزے کی ضرورت کیا ہے۔ بڑے واضح فرق ہے، یہ نمازیں روزے اس لیے ضروری ہے کہ اگر یہ ہوں گے تو پھر جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا، براہ راست جنت مل جائے گی، اور اگر یہ نہیں ہے، کمی ہے، تو پھر دو جانبیں ہیں، یا تو اللہ معاف کرے گا براہ راست اور نبی علیہ السلام کی سفارش آپ سرکار فرما دیں گے، یا اللہ معاف نہیں کرے گا، سرکار سفارش نہیں فرمائیں گے، تو پھر بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن جہنم میں جا کر یقیناً شفاعت ملے گی، کوئی مومن جہنمی ایسا نہیں ہے جس کو سرکار کی شفاعت نہیں ملے گی، ہر مومن جو جہنم میں پہنچ گیا اس کو ضرور شفاعت ملے گی، لیکن عمل اس لیے ضروری ہے، کیا شوق ہے اتنی دیر جہنم میں جلنے کا، آج عمل کرنا چاہیے تاکہ وہاں جانا ہی نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ براہ راست جنت عطا فرما دے۔ اس واسطے شفاعت کو ماننا بھی لازم ہے، فرض ہے، پر حق ہے، اور یہ مومن کے لیے ہر حال میں اس کو ملے گی جو جہنم میں پہنچ چکا ہے، اس کو پہلے ملنا یہ احتمال ہے دریائے رحمت جوش میں آتا ہے یا نہیں آتا، ہو سکتا ہے جہنم میں نہ بھیجا جائے، گناہگار کو ویسے جنت دے دی جائے گناہ معاف کر کے، لیکن جو عمومی قانون ہوگا جہنم میں گرے گا اس کو سزا ملے گی، اب سرکار کی شفاعت ہوگی اور اس کو نکالا جائے گا، یہ بھی تو بڑا ہی کمال ہے نا، کیونکہ جہنم میں دائمی رہنا اور کچھ وقت کے لیے رہنا اور پھر جنت کا وارث بن جانا، ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے۔ شفاعت کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن ساتھ ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ کوئی محض اسی پر عمل نہ چھوڑ دے، عمل ہر حال میں لازم ہے، تاکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام عمل کی بلندیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جنت عطا فرما دیں جہاں روزانہ آپ کا دیدار بھی ہوتا رہے۔ محترم سامعین حضرات، اب دیکھو اس مقام پر جس وقت یہ حدیث مسلم میں ہے اور آیات پڑھی گئی، سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریر فرما دی، آیات سے مروب نہیں ہوئے،
کہ اب وہ آیت پڑھ رہا ہے، آج سادہ مسلمان تو فوراً کہتا ہے اس نے ترجمہ، وہ آیت پڑھ رہا تھا، قرآن پیش کر رہا تھا، اگر سچا نہیں تو وہ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا تھا، قرآن سنا رہا تھا۔ تو حضرت جابر کے سامنے بھی کسی نے کوئی ناول نہیں پڑھا، کوئی شعر پیش نہیں کیا، آیات ہی پڑھی ہے، مگر آیات پڑھ کے کیا سچا تھا؟ نہیں، جھوٹا تھا۔ اور حضرت جابر نے جھوٹ یوں ثابت کیا کہ حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں میری جتنی جماعت تھی سوائے ایک بندے کی ہم نے سب نے توبہ کر لی۔ کہنے لگے میں نے کہا وہی حکم حضرت شیخ و یکذب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یزید اب وہاں سے نور پا کے اپنی پارٹی کو خطاب کیسے کرتے ہیں؟ فرمانے لگے تباہ و برباد ہو جاؤ، کیا ایسا بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے؟ جو جابر بن عبداللہ بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے تو کیا یہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، اور جو مطلب آیات کا انہوں نے بتایا ہے وہی مطلب ہے۔ ہم خارجیت سے توبہ کرتے ہیں اور پھر وہی اہل سنت کے مسلک پر آتے ہیں، اسی مسلک اسلام کے اندر، مذہب اسلام میں مسلک اہل سنت پر آ جاتے ہیں۔ یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور استدلال تھا، اور یہ قرآن دانی تھی، اور یہ فہم قرآن تھا کہ وہ جو لوگ اپنے تئیں مبلغ بھی بنے ہوئے تھے، مفسر بھی بنے ہوئے تھے، اور جن کا عزم تھا کہ ہم پوری دنیا کو قرآن پڑھ پڑھ کے راہ راست پہ لائیں گے، لیکن خود بھٹکے ہوئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی تجلی پڑی ہے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو سکالر ٹائپ کے تھے اور متبہر علماء تھے، ان کو ایک آیت پڑھ کے مقام محمود والی راہ راست دکھا دیا ہے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی، سنا انہوں نے مان لیا۔ آج کے لوگ پتہ نہیں ضدی کیوں ہیں؟ اب کتنی واضح بات ہے، اور یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں میں 100% سے زائد یقین پر پیش کر رہا ہوں، اور میرے پاس سینکڑوں دلائل ہے قرآن و سنت اس میں، اور جہاں بھی کوئی کہے گا میں یہ فرق بیان کروں گا، اور یہ ماننا پڑے گا سب کو۔ اس کے سامنے کوئی دلیل نہیں پیش کر سکے گا، دل سے نہ مانے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، ورنہ قرآن مجید نے کھول کے بیان کر دیا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جملہ کافروں کا ہے، اور یہ شفعاء بت ہیں جن کو رد کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری آیات واضح کر رہی ہیں کہ مومنین جو ہیں ان کو اللہ اچھے دوستوں سے بھی مدد عطا فرمائے گا۔ اب بار بار پڑھنے والے کی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، میں کہتا ہوں اس قبیلے کا کوئی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ اور جو مقام محمود پہ کھڑے ہو کے کروڑوں کو جنت دے رہے ہو، کیا ان کے فائدے کا بھی انکار کر دیا جائے؟ وہ بھی فائدہ نہیں دے سکتے؟ نہیں نہیں، ان کے فائدے ہی فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ جس کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو بھی جنتی بنا دیتے ہیں۔ لا تمس النار مرانی، فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا حالت ایمان میں جنت میں نہیں جا سکے گا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا وہ بھی نہیں جا سکے گا۔ جن کا اتنا فائدہ ہو کہ جو کچے بچے اور ناتمام بچے کو یہ حیثیت دے رہے ہو کہ وہ اپنی والدہ کو پکڑ کے جنت میں لے جا رہا ہو، ان کے اپنے فائدوں کا عالم کیا ہوگا؟ لوگوں کی عقل کی وہ سوئی پھر گئی ان طبقے کی کہ بار بار اتنا حسد بغض ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ اور اولیاء کرام کے ساتھ کہ جو آیات واضح طور پر ماقبل بیان کر رہا ہے، صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ ہے مشرکین کے بارے میں اور یہ ہے بتوں کے بارے میں، ان کا شوق ہے ہر درس میں، ہر دین کے کورس میں، ہر تعلیم و تزکیہ میں کہ ہم نے یہی ثابت کرنا ہے کہ معاذ اللہ یہی سب سے بڑے بت ہیں جو اللہ کے ولی ہیں، اور یہ جو قبروں والے ہیں معاذ اللہ یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، اور ان کو ماننے والے یہ سب سے بڑے مشرک ہیں معاذ اللہ۔ قرآن واضح کر رہا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے دو جدا جدا پارٹیاں بنائی ہیں، یہ آیات ان کے بارے میں ہیں، اور جو ہماری حیثیت ہے اس کو مقام محمود نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کر دیا ہے کہ آپ کے خدام بھی جہنمیوں کو اٹھائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ اب مقام محمود کا منظر ذرا عالم تصور میں دیکھو، کتنا حسین منظر ہوگا، ساری مخلوقات حشر کے میدان میں اکٹھی ہیں اور میرے محبوب علیہ السلام عرش پہ جلوہ گر ہیں، کیا صورتحال ہوگی، کیا انداز ہوگا۔ بریلی کے امام علم و حکمت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے نگاہ عشق سے وہ منظر دیکھا۔ اب یہ تصور سامنے کرو کہ سرکار عرش پر ہیں، ساری مخلوقات کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں، اور کس انداز میں حسن کی جلوہ باریاں ہیں، اللہ کے قرب خاص میں تشریف فرما ہیں۔ تو بریلی کے تاجدار اس ماحول کو سامنے رکھ کر کہنے لگے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تمہاری شفاعت ہے اور کتنا ہی اس کا خوبصورت انداز ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ، خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سنواری، واہ واہ۔ مقام محمود پر جلوہ گر ہے اور ادھر سے دیکھ کر یہ پڑھا جا رہا ہے خامہ قدرت کا حسن دستکاری، واہ واہ، کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری، واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ صرف دنیا میں ہی نہیں، وہ عقبہ میں بھی جب بڑے بڑے تاجور گر گئے ہیں، کسی کا کوئی منصب باقی نہیں رہا، وہ جو بڑی بڑی کرسیوں پر تھے وہ موم جامے بن چکے ہیں اور پسینے میں ڈوب چکے ہیں، اعلی حضرت کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اکرام، اور اس کو کہتے ہیں انعام، اور اس کو کہتے ہیں سربری، اور اس کو کہتے ہیں تاجوری، اور اس کو کہتے ہیں سرداری، اور اس کو کہتے ہیں کسور کا تاجور ہونا، کہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری، واہ واہ۔ دنیا میں تھے پھر بھی واہ واہ کے ڈنکے بج رہے تھے، آج حشر میں دیکھا ہے وہی ڈنکے زیادہ بج رہے ہیں۔ اب دیکھو یہ آج عقیدہ ہوگا تو کل یہ منظر سامنے ہوگا اور پھر سفارش کا حصہ مل رہا ہوگا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش جنت میں ہونے کے باوجود بھی چاہیے، پھر بھی تو شفاعت چاہیے کہ اس کو چھوٹی جنت نہ دو، اس کو بڑی دو، اس کو نچلا کمرہ نہ دو، اس کو اوپر والا دو، اس کو عام جگہ نہ رکھو، اس کو وہاں رکھو جہاں مجھے دیکھتا رہے، تو پھر بھی تو ضرورت ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے اس انداز میں کھلے ہیں، یہ ہے وہ شفاعت جس کا قرآن اعلان کرتا ہے، اور پہلی قسطوں کے اندر تفصیل اس کا ذکر آ بھی چکا ہے، اور وہ اور محروم لوگ ہیں کہ جن کو بت ملے یا بتوں کے تذکرے ملے، وہ اس انداز میں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اہل حق کو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ صراط مستقیم عطا فرمایا ہے جس پر چلتے ہوئے آج بھی دل کو حشر کی وہ رونق محسوس ہو رہی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ ایک صرف آیت کے لحاظ سے جس کے ضمن میں 2 آیات پڑھی اور آگے مقام محمود والی آیت اور حدیث مسلم و بخاری سے میں نے اس پس منظر کو واضح کرنے کی کوشش کی جو صفہ والوں کو آتا تھا، جو مسجد نبی شریف میں پڑھایا گیا، جو خاک حجاز کا پیغام ہے۔ آج کا کوئی چھوٹا موٹا تن ترجمے کے الفاظ پڑھنے والا انسان اپنی طرف سے کوئی علیحدہ پگڈنڈی بناتا ہے تو وہ اس کی اپنی شومیہ قسمت ہے، ورنہ اسلام اس انداز میں روشن اور واضح ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی یوں چمکتی ہے جس طرح دن کا وقت چمک رہا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب